اور ٹاپک یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے میں انٹرسٹ کیوں لیتے ہیں، اور زیادہ شادیاں کرتے بھی ہیں، موسٹلی ایک شادی کے بعد 2 شادیاں 3، ایسے آپ کو عام دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کے خاندان میں بھی، آپ کے آس پڑوس میں بھی، آپ کے جاننے والوں میں بھی، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے مرد ہیں جو شادیاں کرتے ہیں. یہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ ایک دوسرا پہلو ہے، مگر ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے جس کو کہتے ہیں پولیگیمی، جس میں مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں. ان کو کیا ایسا پرابلم ہے، ایسے کون سے ہارمونل ایشوز ہیں ان کو کہ جو ہے ان کو مزید شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر اپنی جو بیویاں رہتی لائف جو گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے، یا پھر عورتوں میں ایسے کون سے ہارمونل چینجز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میاں ان سے دور ہو جاتا ہے. آپ ٹاپک سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، مگر اس کو صحیح اچھے لفظوں میں الیبریٹ کریں گی. ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر شاہوانہ مفتی، اور یہ ہیں فیمیل ہارمونل اسپیشلسٹ جو کہ پولیگیمی پہ ہم سے بات کریں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. یو لک بیوٹیفل. میں نے آپ کو باہر سے دیکھا ہے بٹ لائک ان پرسن یو آر مور بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ، کائنڈ آف یو. مگر میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، میں نے آپ کو کیونکہ ہمیشہ ٹک ٹاک پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، اور جیسی آپ آئیں تو میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ آپ کی اسپیشلٹیز تو اور بھی بہت کچھ ہے، مگر ایم سو لکی کہ آج آپ میرے سامنے ایسے بیٹھی ہیں اور آج آپ مجھ سے مخاطب ہو کے ان سارے پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے وچ از آپ جن میں بہت ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو اور مچ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والا بھی جو آج ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے، یہ بھی اب معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اویئرنیس پروگرام کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا، تو آپ خاص مہمان ہیں جو اس کے اوپر بات کریں گے، اس لیے آپ مدعو ہیں. تو چلے شروع کرتے ہیں. یہ پولیگیمی ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا، اور پھر اس کے بعد آگے ہم سفر کرتے ہیں. جب مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں پولیگمی، اور یہ جو ہے صدیوں سے چل رہی ہے اور ہر ریلیجن میں چل رہی ہے. کچھ ریلیجنز جو ہیں وہ اس کو بالکل اگینسٹ ہیں، اور کچھ جو ہیں جس طرح سے ہندوازم ہو گیا، کرسچینٹی ہو گیا، اور کچھ جو ہمارا اسلام ہے وہ ایک اسلامک بات آ جائے گی. تو وی آر ناٹ گونا ٹاک اباؤٹ دیٹ کیونکہ اس کے اوپر تو 2 رائے نہیں ہے نا، تو ہم نے اس کو سائڈ میں رکھنا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے دوسروں میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور گھر میں انٹرسٹ کم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بڑھتی جو طلاق کی شرح ہے اس کی ون آف دا ریزنز ہے کہ جب آدمی ایک اسٹیج میں جا کے کہتا ہے کہ میں نے دوسری عورت میں انٹرسٹ شو کیا یا شادی کرنی ہے. عورت بڑی ٹیریٹوریل ہوتی ہے، عورت تو یہ برداشت نہیں کرتی نا، وہ کسی بھی اسٹیج اینڈ فیز آف لائف میں کیسے برداشت کرے گی کہ میری جگہ کوئی اور آ کے لے لے. اس کے اندر کم ٹالرنس ہے ٹورڈز دیٹ. اور ہماری چاہے وہ پیاری ہو نہ ہو، حسین جمیل اسٹائلش کچھ بھی ہو نہ ہو، میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری جگہ کوئی اور نہ. اور اگر وہ محبت کرتی ہے اور اگر اس کو واقعی وہ بڑی پوزیسو ہو جاتی ہے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں، تو وہ کیسے اپنی جگہ چھوڑ دے. کبھی کبھی میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں، ہارمونل ریزنز ہوتی ہیں، کبھی کبھی انڈرسٹینڈنگ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور آپ ایک ڈفرینٹ براٹ اپ ہوتا ہے، سوشل انفلوئنس ہوتا ہے، کلچرل انفلوئنس ہوتا ہے. اٹس سو ملٹی فیکٹوریل. اتنے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم زیادہ بات کریں گے ہارمونس کے بارے میں کہ خواتین اس کو روک کیسے سکتی ہیں اور ایسا ہو کیوں رہا ہے. تو یہ جو ہارمونل چینجز ہیں یہ مردوں میں یا پھر عورتوں میں، یہ آپ کس چیز کے بارے میں بتائیں گے آج ہمیں؟ میں آپ سے عورتوں کی اسپیشلسٹ ہوں. عورتوں میں ایسی چینجز آتی ہیں. آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں ایموشنلی اور زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں ہارمونلی، کیونکہ ان کے اندر ایک مین ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، جو گراف میں بڑھتی ایج کے ساتھ جو آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے لیکن اسٹل اس طرح رہتا ہے. جو عورت ہے وہ تو بنی ہی ایسے ہوئی وہ جو ہے اس کے ہارمونز ہر مہینے اوپر جاتے ہیں، ہر مہینے نیچے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پری مینسٹرل سنڈروم، ماہواری سے پہلے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کے موڈ کتنے بدلتے ہیں. اور اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلے 10 سال ان کے مسئلے مسائل بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بیکاز دے آر ینگر اینڈ ہیلدی. اور ایک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہے. وہاں پہ تھرڈ پارٹی انوالو ہو تو آپس میں کھٹ پٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دوریاں ہوں تو کھٹ پٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی جو پسند ناپسند، ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، کمپیٹیبلٹیز، وہ کھٹ پٹ کا ریزن بنتا ہے. 40 سال کے بعد جب آپ کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوتا ہے تو عورت کے ہارمونز جو ہیں وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد لیٹ 30s میں اسے کہتے ہیں پیری مینوپاز. اچھا. اور یہ چیز ہے جس کے بارے میں میں بار بار پاکستان آ کے پیری مینوپاز کی اویئرنیس دے رہی ہوں، ڈاکٹرز کو ٹرین اینڈ ٹیچ کر رہی ہوں کہ خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کی ڈیورسز کتنا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کلینکل ریسرچ نے بتایا ہے کہ 70% جو ڈیورسز ہوتی ہیں وہ عورت انیشیٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اب میں نے برداشت کا مادہ میرے میں ختم ہو گیا.
اب میں نے اس بندے سے جو ہے وہ میں سے جان میرا گزارا نہیں ہوتا, میں نے بڑی قربانی دے دی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ 40 سال کے بعد عورت کے اندر اتنی ہارمونل چینجز آتی ہیں, ایک اضطراب ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر, ٹالرنس برداشت نہیں کرتے. اچھا, ختم ہو جاتا ہے اس کے جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں جو اووری بنا رہی ہوتی ہے وہ ایسے 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 اوپر نیچے جاتے ہیں. اچھا, وائی 35-40 کے بعد موسٹلی ایسے ریلیشن شپس ہوتے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں میاں اور بیوی الگ الگ سونا شروع کر دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے آدمی کا تو ایک رول ہوتا ہے, آدمی اگر باہر بھی انٹرسٹڈ ہونا تو گھر میں بھی ٹائم دے رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کو شکایات شروع ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ فیکٹرز ہیں, لیکن میں چونکہ ایک چیز پہ زیادہ دھیان دے رہی ہوں کہ کم از کم اس چیز کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں. باقی تو یہ ہو گیا نا اخلاقیات کی کمی, پورنوگرافی جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, سوشل میڈیا کا انفلوئنس, باہر کے لوگوں کا انفلوئنس, نند کا, ساس بہو کے جھگڑے, یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. یہ چیزیں آپ کنٹرول سم ٹائمز نہیں کر سکتے, لیکن جو چیز آپ کنٹرول کر سکتی ہے, ایک عورت کنٹرول کر سکتی ہے, وہ ہے اس کی اندر کی فزیکل ہیلتھ اور اس کی ایموشنل ہیلتھ. اگر وہ چیزیں کنٹرول کر دے نا تو وہ رشتے نبھانے میں اس کو بڑی آسانی ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ جب وہ 40s میں جاتی ہے اس کے ہارمونز اوپر نیچے ہو رہے ہیں, اس کو پیری مینوپاز ہو رہا ہے. سب سے بڑی کمپلین کیا ہوتی ہے اس ایج میں عورتوں کو؟ دے کینٹ کنٹرول ریگولیٹ دیئر ایموشنز. وہ بیٹھی ہوتی ہیں, ان سے میاں آ کے کوئی بات کرتا ہے, ان کو ریج ہو جاتا ہے, وہ پھٹ پڑتی ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتی اب زیادہ. بچے برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, بچوں کی شامت آ جاتی ہے. مجھے تو حیرت, مجھے ابھی ہنسی اس بات پہ آئی تھی کہ ہمارا بھی جو معاشرہ ہے, تو ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو, بچیوں کو تو پہلے یہ ٹرینڈ ہی نہیں کیا جاتا نا کہ بیٹا آپ کی شادی ہونی ہے, آپ کی یہ شادی کے بعد کی لائف ہے, میاں بیوی کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اس طرح آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے اور آپ نے بڑا ایک وقت دینا ہے, جو پیار محبت سب کچھ ایک میاں کے لیے نچھاور ہونا ہے, وہ سب کچھ ہم تو نہیں بتا رہے ہوتے, نہ سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ریلیشن کے بارے میں. اب ان کے جو ہارمونلز جو بھی چینجز ہو رہے ہیں, موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, وہ سب کچھ جس طرح سے بھی لہریں, وہ کس نے بتانا؟ وہ بتائیے ان کو کچھ نہیں, ان کو سمجھ ہی 35-40 کے بعد جا کے آتی ہے. ٹھیک ہے, شادی کے پہلے 10 سال کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں. وہ بالکل یہ ہیں کہ میری نند کیا کر رہی ہے, میری ساس کیا کر رہی ہے, میں نے اپنے میاں کو کتنا ٹائم دینا ہے, میں نے بننا ہے, سنورنا ہے, میں نے تیار ہونا ہے. میں اس وقت آپ کے ناظرین کے لیے صرف عورتوں پہ فوکس کر رہی ہوں. وہ کہیں گے کہ آپ بندوں کو الزام نہیں, ہم صرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ غلطیاں کہیں نہ کہیں عورت کی ہوتی ہے تو مرد کہیں اور جا کے منہ مارتا ہے یا شادی کر لیتا ہے. عورت کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے بائی دا ٹریٹمنٹ, تاکہ یہ خطرہ کم ہو جائے. خطرہ تو لاتا رہتا ہے, بندے ہیں, لیکن اب جب 40 سال کے بعد عورتیں یہ بھی کرتی ہیں کہ ان کو موڈ سوئنگز آتے ہیں. جی, وہ ابھی خوش ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے وہ کہتی ہیں جو جی ہمارا تو دل ہی نہیں کر رہا. رونا ان کو دل کو کرتا ہے, ڈپریشن انگزائٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے, ان کے فزیکل چینجز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پیری مینوپاز میں ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, ان کے مسلز میں درد ہوتا ہے, ان کو سیکشول ڈسفنکشن ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہیں ہمارے تو پاس بھی نہ ہو, ہمیں تو ٹچ بھی نہ کرو. ہاں, اور ہر بات پہ یہ تھا آج موڈ نہیں ہے, موڈ نہیں ہے. اور پھر ان کو کر لوں میں, یہ میں بولنا نہیں چاہتی تھی, میں نے بڑی مشکلوں سے بولا, آپ یقین کیجیے. میں نے کہا ٹی وی ہے جو وائفلی مگر ایجوکیٹ بھی تو کر رہے, کیا کرے. شبانہ ایک کال لے لیتی ہوں. یا کی کال ہے, بڑے اچھے کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. یا کیا کہیں گے, آج ہم بات کر رہے ہیں مرد جو ہے وہ زیادہ شادیاں کیوں کرتا ہے, اس کے اوپر بات کر رہے ہو. سب کی بات کی, اور بلیو می, میں جب ایک بیلنس بات ہوتی ہے نا, انسان کو جو ایکچوئل جو حقیقت ہے اس کو انہوں نے بیان کیا. میں ان کا تھینکفل ٹو ہر. ایک دو سوال ہے. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نوٹی آفٹر 40, یہ ایک سوال میرا یہ ہے مردوں کے لیے. لیکن پھر میں بتاؤں, مرد جو ہے نا بیسیکلی مرد جو ہے نا ہوس پرست. میں آپ کو سچ بتاؤں, بات نہ ہوتی مرد بالکل حقیقت ہے اس کے اندر. دیکھیں اس کے اندر نا بڑا ہوتا ہے. اب یہ چیز انہوں نے ذکر کیا نا, خرابی کہاں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین یورپ, امریکہ, دوسرے ملکوں کے اندر پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں 2 بچے ہونے کے بعد نا خواتین وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتی ہیں, وہ ان کا رومانس میں ختم ہو جاتا ہے. اس بارے میں کچھ فرمائیے. تھینک یو سو مچ. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. مگر میں یہ اس بات پہ ہنس رہی ہوں یار, کوئی جو مرد ہے وہ یہ بات کر رہا ہے, مطلب سوچو یہ تو عام سے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, کالر ہے میرے, تو جو باقی دنیا بھر کے مرد ہیں وہ پاکستانی عورتوں سے کتنے اریٹیٹ ہوں گے, پریشان ہوں گے. خود ایک پاکستانی عورت ہوں, مطلب ہمیں یہ اویئرنیس
प्रोग्राम जो है मुझे लगता है सबको देखना चाहिए, ये बड़ा फैलना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए औरत को कि औरत को अपने मूड किस तरह से लेके चलने मियाँ के सामने। उसका भी ट्रीटमेंट है, वो बात करते हैं। अभी इन्होंने नॉटी आफ्टर 40 का, आदमी की मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्मोन्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एक्चुअली एक और इशू हो जाता है कि 40 के बाद वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। अच्छा। और वो जो उसको तो पैसा आ जाता है, क्योंकि वो जो उसने पहले मेहनत की होती है, अब उसको और चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो उसको पहले नज़र नहीं आ रही होती। और यही टाइम पीरियड है जब औरत अपने आप को छोड़ देती है, और उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि औरत क्यों छोड़ देती है, हम औरत को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं। औरत के अंदर फिजिकल चेंजेस हो रही हैं, खुदा रहा उसको भी नहीं पता होता कि वो कैसे कंट्रोल करे अपने मूड स्विंग्स। वो रात को सो नहीं सकती, उसको पसीने आ रहे होते हैं, उसको गर्मी लग रही होती है। तो मर्द 2-3 शादियां कर सकता है, नहीं कर नहीं सकता। ये अवेयरनेस हमने औरतों को देनी है कि आप अपने आप को ट्रीट करें, और आदमियों को अवेयरनेस देनी है कि औरतें मोटी हो रही हैं, वो कह रही जी खा पी के मोटी हो गई। इन सिचुएशंस में फिर औरतें ठीक हो सकती हैं। और ये पेट के आसपास चर्बी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और आपने वही हार्मोन्स जो कमी हो रही है पेरीमेनोपॉज में, मेनोपॉज में, उसका ट्रीटमेंट उसको देना है, जिसको हम कहते हैं बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसकी मैं स्पेशलिस्ट हूँ। इसलिए मैं हर 2 महीने पाकिस्तान आके बता रही हूँ। आपको 40s में औरत आके कहती है मुझे डिप्रेशन एंजाइटी है, आपको इतनी लंबी लिस्ट लिख देते हैं स्लीपिंग पिल्स की, लग्जोटनिल की, नींद की गोलियों पे नशई बना देते हैं। आपके जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, आप कहते हैं लो जी ये दवाइयाँ पकड़ लो जोड़ों के दर्द की, और आदमी को भी नहीं पता कि उसकी औरत के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। वो मोटी नहीं हो रही, फाके कर रही है बेचारी, फिर भी वजन नहीं कम हो रहा। शाबाना, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। आज की औरत को हम ये बताएंगे कि अपने हार्मोनल्स को कैसे बैलेंस कर सकती हैं, और अपने मियाँ के साथ अपने जो शादीशुदा एक रिश्ता है, रिलेशन है, उसको किस तरह से कायम कर सकती हैं कि मियाँ जो है जाके दूसरी औरत से कोई शादी ना करे। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो प्रोग्राम देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।